عزیز احمد خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیز نگر یوٹیوب چینل۔ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ ہونے والی زیادتی نے پوری سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس سے کئی سوالات نے جنم لیا کہ ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے پوری طرح سے محفوظ ہیں یا نہیں، اور کیا قانون ان لوگوں کو تعزیر کا مجرم سمجھتا ہے جو کسی کی عزت پامال کرتے ہیں، کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ جہاں پوری سوسائٹی میں ایک ہیجان برپا کر دیا، وہاں اس سے اداروں کے وجود پر بھی کئی سوالیہ نشان اٹھ گئے، اور گڈ گورننس کا دعویٰ کرنے والی حکومت کو بھی جواب دہی کے لیے کہنا پڑا کہ یہ واقعہ باہر طور ان کی نیگلیجنس کا نتیجہ تھا۔ آج ہم نے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے کہ کیا جو ملک میں لائرز ہیں، قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ اس واقعے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا قانون جو اب تک اس سلسلے میں بنایا گیا ہے وہ ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے جس سے کسی کی عزت اور ناموس محفوظ رہ سکے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے رابطہ کیا ہے، معروف قانون دان ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان شیخ محمد فہیم، خاتون لائر ہیں عذرا سعید، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ ہم نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا وہ ایک خاتون ہونے کے ناطے سے اس پورے پروسیس سے جو خاتون کو، اس خاتون کو جو زیادتی کا نشانہ بنی، انصاف دلوانے کے لیے روا رکھا گیا۔ مزید ہم نے گفتگو کی کہ اس میں اداروں کی اور مملکت کی کیا ذمہ داری تھی۔ اس میں منزہ ہاشمی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ سب سے پہلے ہم شیخ فہیم صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی شیخ صاحب۔ عزیز احمد خان صاحب، میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں۔ آپ نے ہمیشہ پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کے معاملات پر گہری نظر رکھی ہے۔ جتنے بھی پاکستان میں چینل ہیں وہ ہمہ قسم کے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے کسی قانون دان سے اس معاملے میں گفتگو نہیں کی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس سلسلے میں پہلی مرتبہ یہ کام کر رہے ہیں، اور کوشش ہم بھی کریں گے کہ اس پہ دیانتداری سے آپ کو رائے دیں۔ ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، میری اس معاملے میں ساری توجہ جو ہے وہ اس کیس کی انویسٹیگیشن پہ ہے، اور جس وقت تک انویسٹیگیشن جو ہے، تفتیش اس مسئلے کی درست نہیں ہوگی، اس وقت تک ملزمان جو ہیں وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اہم ثبوت جو ہے جب وہ پولیس نظر انداز کرتی جائے گی، پولیس نے کسی کو جواب نہیں دینا، اپنے ضمیر کو جواب دینا ہے، اور ضمیر کے مطابق اپنے کیس کی تفتیش کرنی ہے، اور دیانتداری سے پیشہ ورانہ تفتیش کرے تاکہ اس اندرناک واقعے کے ملزمان جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچ سکے۔ اگر یہ بر وقت کوئی بندہ وہاں پہنچ جاتا تو شاید یہ واقعہ اس طرح نہ ہو کہ جتنے لوگ، جتنی زیادہ ٹیمیں ہوں گی اتنی تفتیش کمزور ہوگی۔ پیشہ ور لوگ ہیں اس معاملے میں، ان کو تفتیش دی جائے تاکہ وہ یکسوئی سے اپنی تفتیش کریں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے اور موقع واردات سے جو ثبوت ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے کرنے چاہیے تاکہ بعد میں ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ اگر ہم اپنے ثبوت ضائع کر دیں گے تو پھر شاید عدالت میں، کیونکہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ پیپر جسٹس کرتی ہے، جو فائل ان کے پاس بن کے آتی ہے تو اس کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ اس واقعے کی پس منظر کو اور اس واقعے کے آگے معاملات کو یا اس کے اثرات کو نہیں دیکھتے۔ جو کاغذات میں پولیس ایک فائل بنا کے بھیج دیتی ہے اس کے مطابق وہ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ سزائے موت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اسے جو ہے وہ پبلکلی ہینگ کر دے، چاہے اسے وہ جو ہے جیل کے پھانسی گھر میں پھانسی لگا دے، اسے پھانسی ہونی ہے۔ 15 دن کے اندر اندر جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ دفعہ 344 CRPC کے تحت 14 دن کے اندر اندر چلان پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر 14 دن کے اندر اندر چلان پیش ہوگا اور 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ملزمان کو سزا مل جائے گی تو یہ واقعہ لوگوں کے ذہن میں سے بھولے گا نہیں، بلکہ لوگوں کو تازہ ہو جائے گا کہ جناب یہ 3 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ ملزمان کیفر کردار تک پہنچ گئے۔ جی شیخ صاحب، آپ نے اس سلسلے میں اچھی گفتگو کی۔ اب ہم مزید جانتے ہیں عذرا سعید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے، ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ قانون نافذ کرنے والے ایک ذمہ دار پولیس افسر نے یہ کہا کہ عورت کو رات کے وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، تو پھر اگر عورت باہر جاتی ہے کسی ضرورت کے سلسلے میں
تو کیا اسٹیٹ کو اس وقت خاموش رہنا چاہیے، چپ ہو جانا چاہیے؟ کیا اسٹیٹ پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ باہر نکلنے والی شہری کی حفاظت کے لیے تمام تر ذرائع کو بروئے کار لائے اور اس کو تحفظ دے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو میں یہاں پر یہی بات کروں گی سب سے پہلے کہ قانون تو موجود ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا ضروری ہے، اور پھر اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو اس میں سب سے زیادہ جو بیسک چیز ہے اس میں کچھ امینڈمنٹ نیڈ ہیں، اور ان امینڈمنٹس کو کرنے کے بعد جب ہم اس پر آئیں گے، ورک آؤٹ کریں گے، تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب کسی بھی شخص کا یہ کہہ دینا کہ ایک اکیلی خاتون باہر نہ نکلے، تو مجھے اس معاشرے میں یہ بتایا جائے کہ کیا اکیلی خاتون جو ہے اس کے لیے اتنی زندگی کو تنگ کر دیا جائے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہ کر مر جائے؟ اس کا باپ، بھائی، خاوند اگر کسی پرابلم کا شکار ہے تو کیا اس کو باہر نکل کے اس کے لیے میڈیسن نہیں لے کے آنی؟ کیا اس عورت کو اپنے بچے کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا الاؤ نہیں کرے گا؟ ہمارا معاشرہ اس وقت کہاں جا رہا؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے ریشو آف میرجز کیا ہے اور سکسیسفل میرجز کتنی ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے اپنی عورت کو اس طرح سے کر دینا ہے کہ وہ باہر نہ نکلے، تو اس سے بڑا ظلم اور ہمارے معاشرے کا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں پر ہمارے مرد کو ہمارے مرد کو جہاں پر عورت کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کو لے کر باہر بھی نکلے گا، اس سے اپنی نیڈز بھی میٹ کروائے گا، اسے اپنی بینگ اے لائر میں یہ بات کر رہی ہوں، اسے اپنی کمپینز بھی کروائے گا، اس سے اپنی جو ہے سوسائٹی کی ادر نیڈز کو بھی میٹ کروائے گا۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر لیا گیا، اور آج ہم ریاست مدینہ کے گن تو گاتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کہاں پر ہے؟ ریاست مدینہ کو چلانے والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کے لیے اپنی ابا بچھا دیتے تھے، اور آج آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ ریاست مدینہ کے جو مالک تھے ان کی زوجہ اول تو تجارت کرتی تھی، اور آج آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ساری باتیں ہی نہ کریں، ایک عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ کہ اس معاشرے کی عورت وہ سنگل ہے یا وہ اپنے میرٹل سٹیٹس میں ہے، اس نے باہر موو کرنا ہے، اور حکومت، گورنمنٹ، ادارے، قانون یہ بات سن لے اور سمجھ لے کہ انہیں ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہوگا۔ ہم نے رابطہ کیا منزہ ہاشمی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے۔ اس واقعے کی ذمہ داری پرٹیکولرلی کس پر عائد ہوتی ہے؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر یا صوبائی حکومت پر؟ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب موٹر وے پر کوئی سفر کرتا ہے وہ ٹیکس بھی پے کرتا ہے، تو کیا یہ ذمہ داری اداروں کی نہیں ہے کہ وہ اس کو تحفظ فراہم کریں؟ اور پھر مملکت کا اس سلسلے میں کیا کردار ہے کہ مملکت جو سارے اداروں کو آرگنائز کرتی ہے وہ اس وقت کہاں تھی؟ اس کا کیا رول ہونا چاہیے تھا؟ اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تک ریاست نے کیا کیا۔ معذرت کے ساتھ ریاست اپنا رول ادا نہیں کر رہی ہے۔ ریاستی ادارے لیم ایکسکیوزز کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا لیگل ریفارمز ہونا ضروری ہیں پولیس ایکٹ میں؟ لیگل ہمارے جو کرمنل پروسیڈنگ کوڈ ہے اس کے تحت اس میں ریفارمز ہونا ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ ہم نے جو نمائندے چنے ہیں جو مقننہ کی صورت میں اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ میرے خیال سے ابھی روز روشن کی بنا ہے، ایک ایسا ہی ہے، اٹس این اوپن سیکرٹ۔ اس میں ویسی کوئی بات ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ وہی ملک ہے جس میں خواتین کی بے حرمتی بڑے فخر سے کی جاتی ہے، جہاں پہ بیٹیوں کی تعلیم پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، جہاں بیٹیوں کی موبلٹی کے لیے 3-4 سال کا بچہ ساتھ ہونا ضروری ہے، جو کہ ابھی ہمارے CCO صاحب کہہ بھی رہے۔ سوشل ٹیبوز نے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اوور کم کیا ہوا ہے قوانین کو بھی۔ ہم کورٹس میں بھی ڈیلی بنیادوں پہ دیکھتے ہیں، جب بھی اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے بات یہ کی جاتی ہے، اور اٹس اے مائنڈ سیٹ کہ خاتون کا لازمی وہ خود چل کے گئی تھی تو اس کا کوئی نہ کوئی قصور ہوگا۔ قانون میں سکم موجود ہے، مقننہ جو بیٹھے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے۔ پنجاب بار کونسل کے ہمارے نمائندے جو چن کے جاتے ہیں ان کا پہلا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کو انڈیکیٹ کریں، رادر دین کہ وہ لائسنس لے کر آگے احسان چڑھائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے سفارشات بھیجنی ہے مقننہ کو کہ اس قانون کی ضرورت ہے، خدا را اس قانون کی طرف توجہ دیں، جو کہ نہیں ہو رہا۔ تو ہم سب اپنے اپنے طور پر اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ جو میڈم آپ نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا، اس سے ایک راہ متعین ہوئی کہ ملک میں جو ہمارے قانون دان ہیں جن کو ہم نے پہلی مرتبہ اس نقطہ نظر سے پوچھا
کہ وہ جو قانون کی باریکیوں سے آگاہ ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو سنی۔ یہ واقعہ ابھی تک پوری طرح سے فائنلائز نہیں ہوا، مجرموں کو ابھی تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات، اندوہناک واقعات ہوتے رہے، لیکن کسی نے بھی مجرموں کی سرکوبی کے لیے کوئی حتمی اقدام نہیں کیا۔ آج کی ہونے والی گفتگو سے یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو قانون موجود ہے وہ ساکت ہے، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا اطلاق صحیح معنوں میں نہیں کیا گیا۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اسٹیٹ میں رہنے والے خواتین کی جو تعداد ہے وہ مردوں سے کہیں زیادہ ہے، تو ملک سے آدھی سے زیادہ آبادی کو ہم مفلوج کر کے گھروں میں نہیں بٹھا سکتے۔ جینڈر ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کو رات کو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ جس ریاست کا ہم تصور پیش کرتے ہیں، ریاست مدینہ کا، وہاں تو کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ چاہے دن کا وقت ہو یا رات کا لمحہ عورت کی عزت اور ناموس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اداروں کو کما حق کا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ جو آج کی ہونے والی گفتگو سے ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ ادارے اس طرح سے اپنا رول پلے نہیں کر رہے، اور مملکت وہ بھی کسی اعتبار سے ان اداروں کو کوئی لائن دینے سے قاصر رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قانون کا دوبارہ جائزہ لیا جائے اور جو لوگ اس گھناؤنی حرکت کے مرتکب ہوئے ہیں ایسے وحشیوں کو سر عام سزا دی جائے، تاکہ آنے والے ادوار میں کسی شخص کو جرت نہ ہو کہ وہ کسی خاتون کو، کسی ضعیف کو یا کسی مظلوم کو کسی طرح سے نقصان پہنچا سکے۔ عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ عزیز نگر یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اگلے شو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔